تو امام علیہ السلام سے پورے کے پورے بغداد میں اعلان ہو گیا کہ ایک بچہ ہے اور دیکھنے میں بھی بچہ ہے، ابھی نہ داڑھی آئی ہے نہ کچھ ہے، جو سوال کر لو سوال کا جواب جانتا ہے۔ تو پورے عراق سے لوگ امنڈ کے آنے لگے بغداد کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ ایک دن معین کر دو، میں سارے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ حضرات لوگ جمع ہونے لگے۔ امام وقت نے کہا کہ میرے لیے ممبر لگا دیا جائے۔ کہا کہ مولا آپ سلونی کہیں گے؟ کہا میں سلونی نہیں کہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد علی نے کہا تھا سلونی، میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے علم کا وارث میں ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں جواب ضرور دوں گا۔ اب لوگ جمع ہونے لگے۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ 16,000 افراد جمع ہو گئے۔ امام نے کہا ایک نشست میں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اب پوری بحث یہ ہے کہ ایک نشست میں اتنے ہزار سوالوں کے جوابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا امام صرف نماز کے لیے وقفہ لیتے تھے، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ کہا سوالوں کو جاری رکھو۔ لوگوں نے صفیں بنا رکھی تھی، کیوں لگی ہوئی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، اور امام کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ 4 افراد وارد ہوئے۔ امام نے کہا جائز نہیں، آگے چلے جاؤ۔ کہا فرزند رسول آپ نے سوال ہی نہیں سنا کیا؟ امام نے جواب دیا، کہا کیا تم چاروں فلاں بستی سے اکٹھے نہیں چلے تھے ایک ہی سوال کو لے کے مجھ سے کرنے کے لیے؟ کیا تمہارا سوال یہ نہیں تھا کہ فلاں پرندہ جائز ہے، کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تمہارا سوال جواب دے دیا، تو تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جواب جانتا ہوں تمہارے ذہن میں سوال کیا ہے۔ بس وہ امام جواب دیتے چلے گئے۔ 16,000 کا مجمع جمع ہوا۔ پورے عراق کے اندر جو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جو سازشیں ہو رہی تھی کہ دبا دیا جائے امامت کے مکتب کو، حضرات قدرت کو ضد ہے کہ سچائی جھکنے نہ پائے، حق مٹنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ ابھر کے ایک مرتبہ ایک 7 برس کے بچے کا منصب سب کے سامنے واضح ہونے لگا۔ سب اقرار کرنے لگے کہ واقعی یہ بچہ حجت خدا ہے، امام وقت ہے، منصوص من اللہ ہے۔ سلام پڑھیں گے امام کی خوشنودی کے۔ حضرات یہی نویں امام علیہ السلام نے، امام نہم نے اصول اربعہ میں 400 ایسے اصول دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تک تشیع میں اجتہاد باقی ہے۔ اب کوئی تعجب کرے گا، سب سے کم سنی میں امام کی شہادت ہوئی ہے، صرف 25 برس کے تھے جب زہر دیا، صرف 25 برس کے تھے، لیکن امام نے اصول اربعہ میں، آج اصول کافی ہماری جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، اگر نویں امام علیہ السلام نے وہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس یہ اصول اربعہ میں نہ ہوتے۔ یہ 400 اصول، یہ سارے کے سارے علوم، یہ تمام کی تمام تعلیمات جو اپنے اجداد کی تعلیمات کو باقی رکھنے والے۔ حضرات اس پورے کے پورے بغداد کے اندر امام کا ہر جگہ پہ چرچا ہونے لگا، لوگ آ کے سوالات کرنے لگے، سیکھنے لگے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ علماء امام کے پاس زانو تلمذ ادب کرنے لگے، سب بیٹھ جاتے تھے، آ کے سیکھتے تھے، اور ایک 9 برس کا بچہ سب کو علم سکھایا کرتا تھا۔ اور امام علیہ السلام کا یہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ امامت ہے، عہدہ الہی ہے، اس کے لیے یہ تمام شرائط ہیں۔ حضرات یہاں پہ میں صرف ایک دلیل کے طور پہ بات کو پیش کروں گا اور میں بات کو آگے بڑھا دوں گا، اور وہ کیا بات ہے؟ جب بچپنے کے اندر جناب امام محمد تقی علیہ السلام بچپنے کے اندر آپ اس منصب پہ فائز ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے علوم کے جوابات دے رہے ہیں۔ حضرات قرآن کے اندر آیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو اہل ذکر سے۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، اخرجناکم من بطون امہاتکم، جب تم اپنے ماؤں کے بطون سے پیدا ہوئے تو کنتم لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں علم دیا۔ ہر انسان پیدائش کے وقت کچھ بھی نہیں جانتا، انسان پیدائش میں کچھ نہیں جانتا، وہ آنے کے بعد یہاں سیکھتا ہے۔ تو حضرات آج تک بحث ہے کہ اہل ذکر کون ہیں، تو کوئی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو ولادت کے وقت لا تعلمون شیء نہ ہو، یہ نہ ہو کہ انہیں کچھ نہ پتا ہو۔ پتہ نہیں تعجب ہے، پتہ نہیں توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو حضرات کچھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو ولادت کے وقت ایسی ہستیاں نہ ہو کہ جن کو کچھ معلوم نہ ہو۔ جب آغوش رسالت مآب میں امیر المؤمنین آئیں تو جناب ختم مرتبت امیر المؤمنین کو آغوش میں لیں، اپنے زبان چسائیں اور فوراً کہیں کہ السلام علیکہ یا علی، اور آپ فوراً کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول خدا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے توریت کی تلاوت کروں گا، آپ اجازت دیں زبور سناؤں گا، آپ اجازت دیں انجیل سناؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن سناؤں گا۔ ابھی 10 برس بعد نزول قرآن شروع ہوگا،
لیکن ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو لوح محفوظ پہ قرآن کا مطالعہ کر لیتا ہے. تو فوراً اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا علی سنائیے توریت زبور انجیل. تو مولا متقیان نے توریت زبور انجیل کی تلاوت کی. پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا علی اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ موجود ہوتے تو وہ سب کے سب کہتے کہ علی ہماری کتابیں ہم سے بہتر تلاوت کرتے ہیں. تو اس وقت مولا متقیان نے فوراً سورہ مؤمنون کی تلاوت کی کہ قد افلح المؤمنون. میں اکثر سوچا کرتا تھا مولا متقیان نے یہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کیوں کی ہے؟ کیونکہ مولا ہے امیر المؤمنین، تو انہوں نے اپنے ولادت کے وقت سورہ مؤمنون کی تلاوت کی تاکہ کہہ دیں کہ وہی فلاح پائے گا، وہی کامیاب ہوگا جو میری ولایت کا قائل ہو. تو حضرات یہ ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اس زیارت جامعہ کبیرہ میں امام کے الفاظ ہیں بکم ینزل الغیث. اپنے دادا علی مرتضیٰ سے مخاطب ہو کہتے ہیں اللہ آپ کے صدقے میں بارش برساتا ہے، آپ کے صدقے میں درختوں پہ پھل آتے ہیں. اور یہ خود رسول خدا کی ہے، حدیث بھی ہے. جب جناب جابر نے سوال کیا تھا کہ یا رسول خدا آپ کے کتنے وسیع ہوں گے؟ کہا میرے 12 وسیع ہوں گے. کہا ان کے نام کیا ہوں گے؟ تو پیغمبر نے ایک ایک کا نام بتایا. کہا پھر میرا جو 12واں وسیع ہے نا بہت طولانی غیبت میں ہوگا. کہا اچھا، کہاں؟ کہا کہ یا رسول خدا غیبت میں امام کا کوئی فائدہ ہے؟ کہا جابر جس طرح سے بادلوں کے پیچھے جب سورج چھپ جاتا ہے تب بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ دن ہے رات نہیں ہے، چاہے غیبت میں ہو میرا بیٹا مہدی یہ سب کو معلوم ہوگا کہ حق ہے باطل نہیں ہے. کہ اسی طرح سے اللہ جتنی بھی نعمتیں مومنوں کو عطا کرے گا وہ اسی 12ویں کے صدقے میں، دعائیں قبول ہوں گی تو 12ویں کے صدقے میں جتنی فصلیں ہر چیز جو ہوگی. تو حضرات یہ 9ویں امام علیہ السلام کی زیارت جامعہ کبیرہ کبھی موقع ملے نا تو اس زیارت کا مطالعہ کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا. بہت پرانی زیارت ہے لیکن مفاتی میں ہر جگہ موجود ہے زیارت جامعہ کبیرہ. فضائل کا سب سے بڑا مخزن یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے. انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے. حضرات ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ خود ائمہ علیہ السلام نے اظہار کیا ہے کہ کچھ ہستیوں کا وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ہر امام نے، جیسے جناب عباس کے لیے ہر امام نے کہا، جناب علی اکبر کے لیے ہر امام نے کہا. اور ایک اور ہستی ہیں جن کے لیے ہر امام نے عظمت کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے اور ہر امام نے ان پہ سلام بھیجا. وہ ہیں جناب زینب کبریٰ. ان کے لیے ہر امام نے سلام کہا، ہر امام نے ان کی عظمت کا اظہار کیا. 9ویں امام علیہ السلام سے بھی جملے ملتے ہیں ہر امام نے. یہاں تک کہ 12ویں امام علیہ السلام سے متعلق ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام کہتے ہیں مجھے 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے. 2 باتوں کا. ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا بڑا صدمہ اور دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا.